الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ضرب بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خباءه على قبر وهو لا يحسب أنه قبر، فإذا قبر إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ضربت خبائي على قبر وأنا لا أحسب أنه قبر، فإذا فيه إنسان يقرأ سورة الملك حتى ختمها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي المانعة هي المنجية تنجيه من عذاب القبر، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. ناظرین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے ترمذی شریف کی ایک روایت پڑھی جس میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں اور یہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ایک صحابی نے اپنا خیمہ کسی جگہ پر نصب کیا، اور وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں کہ میں نے جس جگہ پر اپنا خیمہ نصب کیا تھا وہاں پر پہلے سے ایک قبر موجود تھی، لیکن مجھے اس کے بارے میں علم نہیں تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا یہاں پر قبر موجود ہے. جب میں خیمہ نصب کر چکا تو وہاں سے سورہ ملک کے پڑھنے کی آواز آئی. جب میں نے وہ آواز سنی تو مجھے عجیب سا محسوس ہوا، اور معلوم کرنے پر جب معلوم ہوا کہ یہاں پر قبر ہے تو کیا دیکھتا ہوں کہ آگے وہ ماجرا کہ وہ سورہ ملک یہاں تک وہ فرماتے حتی ختمہا، وہ مکمل ہوگی. تو وہ صحابی رسول کہتے ہیں کہ مجھے بڑا یہ عجیب سا ایک نیا واقعہ تھا، عجیب محسوس ہوا، تو میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ گیا اس بات کو پوچھنے کے لیے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ واقعہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا کہ میں نے اس طرح اپنا خیمہ نصب کیا ایک جگہ پر، تو مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہاں پہلے سے قبر موجود ہے، لیکن جب آگے کیا ماجرا دیکھا کہ قبر موجود ہے، موجود ہونے کے بعد اس میں انسان سورہ ملک پڑھ رہا ہے، اور پڑھ رہا ہے کس عجیب ایک، یعنی کہ ایک سورت نے آیت نہیں، دو آیتیں نہیں، تین نہیں، بلکہ حتی ختمہ کے الفاظ ہیں. پوری 30 آیتیں اس صحابی رسول نے قبر والے نے پڑھی ہیں. اور یہ وہ ماجرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب پوچھا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابی رسول سے کہا کہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں، یہ تو صورت ہی ایسی صورت ہے. کہ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی المانعہ، یہ کہ مانعہ ہے، یعنی عذاب سے روکنے والی صورت ہے، یہ یعنی عذاب کو نہیں آنے دے گی قبر کے قریب. پھر آگے مزید فرمایا ہی المنجیۃ، یہ نجات دلانے والی ہے، یہ صورت یہ نجات دلانے والی ہے، اور یہ کہ تنجیہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے نجات. اور دوسری ایک روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت میں ہی موجود ہے کہ ان سورۃ من القرآن 30 آیہ شفاعت لرجل حتی غفر له، کہ قرآن مجید کی ایک صورت ہے، وہ اس کی 30 آیتیں ہیں، جو جس نے اس کو پڑھا ایک آدمی کے بارے میں تھے شفاعت لرجلین، کہ اس صورت نے شفاعت کی ہے، شفاعت کی اور سفارش کی رب کے ہاں، تو رب نے اس کی مغفرت کر دی غفر لہ اس پڑھنے والے کی. معلوم ہوا کہ جو انسان بھی اس صورت کو پڑھتا ہے اللہ رب العزت اس کو روز قیامت اس کی بخشش فرما دیں گے. بعض روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے، جیسے کہ ایک روایت آپ کے سامنے پڑھی گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک صورت ہے 30 آیتیں ہیں جس کی وہ اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرتے ہیں، اس کی سفارش قبول کی جاتی ہے. وہ کون سی؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اور ایک اور روایت ہر جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے نہیں تھے، کان لا ینام حتی یقرأ الف لام میم تنزیل وتبارک الذی بیدہ الملک، یہاں تک کہ سورہ ملک نہ پڑھ لیتے. معلوم ہوا کہ ہمیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم امتی ہیں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کیا ہے
ہمیں بھی وہ عمل کرنا چاہیے، ہمیں یہ عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ہم میں سے ہر انسان اس کا ضرورت مند ہے، اور ہر انسان آخرت کے عذاب سے، قبر کے عذاب سے اللہ سے مغفرت چاہتا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا چاہتا ہے، لیکن کیا ہم اس کے لیے کچھ عمل کرتے ہیں؟ کیا ہم نے اس کے لیے کچھ تدابیر کی ہیں؟ معلوم ہو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنا بڑا عمل ہمیں دنیا میں دے کر گئے ہیں، بتا کر گئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ جو عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کیا ہے، لا کان لا ینام حتی یقرأ کے الفاظ آتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوتے نہیں تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ بہت اہم صورت ہے، اور ہمیں ہر انسان، ہر مسلمان کو پڑھنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، سب سے پہلے مجھنا چاہیے اس کو، اس حدیث مبارکہ پر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس فرمان اور عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام امت مسلموں کو اس احادیث مبارکہ توفیق عطا فرمائے۔